تو میرے محترم، اس لیے میں مشکور ہوں ان اکابرین فن کا جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں فن کی خدمت کے لیے، طب کی خدمت کے لیے، بیمار مخلوق کی خدمت کے لیے وقف کیے رکھیں اور اپنی عمریں اس راستے میں، اس مشن میں قربان کر دیں۔ میرے محترم، پھر کچھ دیر تک یہ سلسلہ تحقیقات کا باب بند ہو گیا۔ ہم جو ہے اپنے کابرین کو بھول کر ہم یورپ کے مرعوب ہو گئے، ان کی ادویہ اور ان کی سائنس کو ہم نے سے اکثریت نے سپر مان لیا۔ اصل میں یہ طب پہ بہت بدترین دور تھا، یہ طب کے زوال کا بہت ہی خسارے والا دور تھا۔ اور میرے محترم، بڑے بڑے یہاں تک کبیر الدین محمد حسن کرچی نیر واسطی، آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اس دنوں کے ماہ نامے مشیر الاطباء شائع ہوتا تھا، وہاں المسیح کے نام سے جو ہے وہ رسالہ شائع ہوتا تھا۔ انہوں نے یورپ کی ایلوپیتھی سے مرعوب ہو کر آرٹیکل لکھے، کہاں گئی تمہاری اخلاط کہ خون 4 اخلاط سے مرکب ہے، یہ تو خون کوئی 14 سے زیادہ اعضاء سے مرکب ہے، کہاں گئے تمہارے 4 عناصر؟ دنیا میں تو عناصر 72 سے بھی زیادہ ہیں، کہاں گیا تمہارا صفرا جو جگر میں کار فرما تھا؟ کہاں گیا تمہارا سودا جو معدے پر گر کر تمہیں بھوک کی تحریک پیدا کیا کرتا تھا؟ سب جاتے رہے، رہ گیا اکیلا خون کا خون۔ ہم تمہیں کہہ رہے تھے نا، طب یونانی کو اگر بچانا ہے، یہ ان کے قول ہیں، تو پھر ایلوپیتھی کے مطابق کر لیں، یہی اس کے بچنے کی صورت ہے۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے ایلوپیتھی، یہ طب قدیم ہی کی ایک ترقی یافتہ صورت ہے، کئی چکمے دیے، کئی قسم کے ورگ لانے کی انداز سے کوشش کی، اور طب یونانی کا اسی وقت کفن دفن کر دینے کے لیے کوششیں ہوئیں، لیکن جو ہیں حکیم حافظ محمد اجمل رحمۃ اللہ علیہ، حکیم صابر ملتانی، ان کی جماعت سے جو انہوں نے اتحاد الاطباء اور آیوروید کے اکٹھے کر کے بنایا تھا، اس کی بدولت اس وقت کے نواب زادے، اس وقت کے مہاراجے، اس وقت کے بڑی بڑی شخصیات اطباء سے علاج معالجہ کراتی تھیں، ان کے ساتھ تھیں، اس لیے وہ لوگ کامیاب نہ ہو سکے۔ تو میرے محترم، یہ طب کے زوال کا دور تھا۔ اس زوال کے دور میں جب کوئی بھی فیلڈ کی کوئی سائنس یا کوئی بھی جو ہے کوئی طبقہ جو ہے موت کی ہچکیاں لینے لگتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ذو الجلال والاکرام اپنی شان ربوبیت علی کل شیء قدیر فعال لما یرید کی شان کا ظہور فرماتے ہیں، اپنے کسی نہ کسی بندے کو مجدد بنا کر، تجدید کی دولت سے مالا مال کر کے، ذہن کو تجدید کی روشنی سے روشن کر کے، قلب کو تجدید کی پختگی سے کمال تک پہنچا کر اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو بھیجتے ہیں، وہ تمام خش و خچاج کو، آلائشوں کو اپنے فن سے نکال کر پھر اس کا حسن سراپا پھر سے بحال کر دیتا ہے، اور ایسے ہی عظیم و شان انداز سے طب کی تجدید کے لیے، طب کے احیاء کے لیے، طب کی تطہیر کے لیے اللہ تبارک و تعالی عز و جل ذو الجلال والاکرام نے ایک مرد حق آگاہ، ایک مرد کامل علم الابدان، ایک سائنس
علم الابدان کی سائنس سے بالا مال حکیم انقلاب، جنہیں حضرت دوست محمد صابر ملتانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ اس دور کے شیخ و رئیس بن کر اٹھے۔ بے شک وہ کسی بھی شیخ و رئیس سے کم نہیں ہیں۔ دنیا طب میں جو انہوں نے کام کیا، جو مقام حاصل کیا، اس کو پاکستانی نہیں، وقت آنے والا ہے ساری دنیا اسے تسلیم کرے گی، ساری دنیا اس کو ماشاءاللہ اپنائے گی۔ دنیا کی کسی بھی سائنس کی بنیاد افعال الاعضاء، دوران خون اور قوام خون پر اور قانون فطرت پر نہیں رکھی گئی تھی۔ اس مرد حق آگاہ نے، حکیم انقلاب نے علم العلاج کی بنیاد فطرت پہ رکھی، قوام خون، دوران خون اور افعال الاعضاء پہ رکھی۔ انہوں نے کہا افعال واصلہ تو ہے ہی، افعال الاعضاء کی خرابی، جب تک افعال الاعضاء کی خرابی نہیں جانچیں گے، اس کا علاج نہیں کریں گے، صحت کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے کہا خلیہ بیمار ہوتا ہے تو انسان بیمار ہوتا ہے، انہوں نے علاج کی بنیاد خلیہ پہ رکھی۔ اب اخلاق سے یورپ انکار کر سکتا تھا، اب جو ہے اسی طرح دیگر امور طبیعہ سے انکار کر سکتا تھا، لیکن اب خلیہ سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اور میرے محترم، خلیہ پر بنیاد رکھ کر اخلاق کو خلیہ سے تطبیق دے کر ایسا کارنامہ انجام دیا کہ طب مفروضہ کا کوئی طبیب، کسی ایلوپیتھی ڈاکٹر، کسی اسپیشلسٹ، کسی نیوٹریشن کے ماہر اور کسی بھی فیلڈ کے پی ایچ ڈی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتا ہے، اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں بنتا۔ میرے محترم، علم الابدان کا ایسا راز حکیم انقلاب نے دنیا پر ظاہر کیا منفرد، اور پھر میرے محترم اس پہ پے در پے 22 کتب لکھی، 22 کتب، جس سائنس سے طبیبوں کو مرعوب کر دیا گیا تھا، انہوں نے اس رعب کو ختم کرنے کے لیے لکھا ایلوپیتھی از ان سائنٹیفک اور رانگ، یعنی ایلوپیتھی غلط ہے اور جو ہے ان سائنٹیفک ہے، غیر علمی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ طب غیر علمی ہے، انہوں نے یہ ثابت کیا۔ ان کی اس کتاب کا کوئی جواب نہ پایا کسی بھی سائنسدان سے۔ میرے محترم، ان کے سامنے گنگ ہو کر رہ گئے، ان کے سامنے سکت نہ رہی کہ ان کی سائنس کے سامنے کوئی جواب دے دیتا، بول پڑتا۔ چیلنج کے ساتھ انہوں نے جواب تو نہ پایا، لیکن چیلنج کو چڑ کہہ کر حسد کرتے رہے اور کچھ نہیں کہہ سکے۔ تو میرے محترم، اس لیے حکیم انقلاب نے مکمل فارماکوپیا دیا۔ پوری تاریخ آدم میں پوری دنیا کے سائنسدان مل کر، طبی ہوں یا یورپی، کوئی فارماکوپیا نہ دے سکے۔ ایک شخص کو میں دیکھا مختلف تقریبات میں، جسے آپ یاد کرتے ہیں اس کے نام سے، رضوان حفیظ ملک۔ یہ فارماکوپیا ہے جو میرا کارنامہ ہے۔ میں نے کہا اس کے تو پہلے صفحے پہ 10 غلطیاں ہیں، یہ کیا فارماکوپیا؟ ابھی اسٹیج پہ بتاتا ہوں، اگر تم نہیں مانتے، تقریب ہو رہی تھی۔ میں نے کہا یہ کیا فارماکوپیا ہے، اس کی تو کوئی بکت نہیں۔ میں کہا اب اس فارماکوپیا کی بات کرو جو حکیم انقلاب نے بنایا ہے، جو پاکستان کے ہزاروں اطباء کی مطلب کی زینت بنا ہوا ہے، اور جو اپنے اندر شفا کی پوری قدرت رکھتا ہے، وہ فارماکوپیا جو مکمل ہے اور جسے دنیا نے اپنایا ہوا ہے اور اس پہ علاج معالجہ کر رہے ہیں، اس فارماکوپیا کی کیوں نہیں بات کرتے؟ اس سے تم کیوں حسد رکھتے ہو؟ تو میرے محترم، یہ تھا
صابر صاحب کے کمالات کہ انہوں نے سائنس کو کمال تک پہنچا دیا، اور ان کی سائنس انشاءاللہ اس سے باریک تشخیص ہو ہی نہیں سکتی۔ انہوں نے دماغ، قلب اور جگر کے ماشاءاللہ خلیات کا ایک ایک پہلو بڑے روشن انداز سے، بڑے اعلیٰ انداز سے بیان کیا، جس کے سامنے دنیا طب لاجواب ہے۔ اس لیے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اس لیے میں مرحبا کہتا ہوں حکیم انقلاب کو، جنہوں نے طبی دنیا میں آ کر ایک انقلاب پیدا کر دیا، اسی لیے وہ حکیم انقلاب کہلائے۔ میں کوئی یہ سوچی سمجھی بیٹھی ہوئی تقریریں نہیں کر رہا، وہ باتیں نہیں سنا رہا جو میں سوچ رہا ہوں کہ میں نے کیا کہنا ہے۔ میں آپ کو مشاہدات کی بات کر رہا ہوں۔ جب ایلوپیتھی سائنس سے، جی ایچ کیو راول پنڈی سے، بڑے بڑے ہسپتالوں سے مریض ناکام ہو جاتا ہے، وہ جواب دے دیتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں یہ اتنے مہینے کا مہمان ہے یہ بندہ، اس لیے آپ اسے لے جائیں، دعا کرائیں۔ اس وقت بھی وہ اس مریض کو لے کر اس کے وارث طب مفروضہ کے کسی دار و شفا کی طرف آتے ہیں، تو بہت سے لوگ شفا کی دولت سے مالا مال ہو کر لوٹ جاتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا خزانہ ہے شفا کا، جو کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل ذوالجلال والاکرام نے ہمیں دیا۔ ضرورت یہ ہے اس پر محنت کی جائے، ضرورت یہ ہے اس کو پڑھا جائے۔ صابر ملتانی کی ایک ایک کتاب کو 11 دفعہ پڑھو، ہر دفعہ پڑھنے میں علم و حکمت کے نئے اسرار و رموز آپ کو نہ ملے، جو مرضی کہہ دینا، اس کو ہر طریقے سے بیان کرنے کے لیے سائنس کے پاس بڑے جواز موجود ہیں۔ میرا یہاں ایک برخوردار بیٹھا ہوا ہے، شرافت نامی شاید، وہ فیس بک پہ مجھے اس کا ایک لیکچر دیکھنے میں آ گیا۔ یہ تو میں اس کی داد دیتا ہوں کہ بڑا اچھا لیکچر دیا، اگر میں نے یہ تجربہ نہ کیے ہو جاتے تو میں بھی قائل ہو کر ادھر چل پڑتا۔ پی ایچ کے حوالے سے، پی ایچ اتنی ہو جائے تو صابی تحریک ہوگی، اتنی ہو جائے تو خودی ہوگی، اتنی ہو جائے تو عضلاتی ہوگی۔ بڑا خوب لیکچر دیا، فیوچر کے بڑے اچھے وہ ڈیمانسٹریشن بن سکتے ہیں اگر اسٹیج پہ ریسرچ کریں۔ لیکن میرے محترم، میں اس میں برخوردار کو بتایا، سر یہ میرے پاس تمام حالات پڑے ہیں، لٹمس پیپر پڑے ہیں، اور یہ سارا جو لوگ کر رہے ہیں جی اس میں میٹھا سوڈا ڈالو، بالا آ جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، ہاں جی پی ایچ اتنی ہے تو یہ تحریک ہوگی جی، یہ ساری تحقیقات میں نے کی ہیں، یہ بلڈ گروپ ہو تو یہ تحریک ہوگی، یہ بلڈ گروپ ہو، یہ ساریاں اس میں کوئی اس پیمانے پر پوری نہیں اترتی۔ تشخیص کا اصل پیمانہ جو ہے وہ نبض اور کرورے کو آنکھوں سے جانچنا ہے۔ میں نے بڑی تحقیقات کی، لیبارٹری والوں سے لٹمس پیپر منگوا کر دیکھے، انتہائی سرخ کرورا، انتہائی عضلاتی نبض، تیزابیت کی انتہا، لیکن لٹمس پیپر کا بول ہی نہیں رہا، اس پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ میں نے دیکھا انتہائی الکلائن پیشاب، نبض انتہائی حسابی، لیکن لٹمس پیپر پہ بول ہی نہیں رہا بیچارہ، اس میں ایسے خاموش پڑا ہے کہ بندہ اس کا منہ تک رہا ہے، یار یہ کیا معاملہ ہے۔ تو اسی طرح میرے محترم دیگر جو چیزیں ہیں، اصل میں اتنا بڑا سائنسدان پی ایچ کے پیمانے کو نہیں جانتا تھا کہ اس کے تحت میں آسان گائیڈ کر دوں، وہ سب کو جانتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا جو کابرین نے کیا ہے صابر صاحب، نبض اور کرورا، یہی تشخیص کا روئے رواں ہے۔ اتنا تک کرورے کا یہ عالم تھا، امام بخاری کا کرورا دیکھ کر طبیب بتا دیتا
دیا. اس نے اس کا کرورا جس نے 40 سال سے کوئی سالن نہیں کھایا، خشک روٹی کھائی ہے. جب آپ سے پوچھا گیا آپ نے فرمایا درست کہا طبیب نے. میں نے جب یہ حدیث پڑھی کہ مومن کا ان چیزوں کے سوا کسی چیز پر کوئی حق نہیں، کھانے کے لیے روٹی، پینے کے لیے پانی، رہنے کے لیے مکان، تو اس وقت سے میں نے سالن نہیں کھایا، اس میں سالن کا ذکر نہیں. یہ تھی ان کی تشخیص کے حقائق جو نبض و کرورے سے وہ کیا کرتے تھے. تو میرا محترم اصل پیمانہ نبض ہے اور کرورا ہے. اس کے ذریعے آپ جو بھی تشخیص کریں گے اور علاج کریں گے کبھی ناکام نہیں ہوں گے. جب میں نے نظریے کو اپنایا میرے سامنے کافی اطباء جو ہیں وہ آئے اور ان کے ابتدائی بتائے ہوئے قانون پہ میں نے غور کیا کہ اس سے ثابت کروں، لیکن مجھے آخر وہی آنا پڑا کہ نبض اور کرورا کی تشخیص ہی اصل میں بندے کو گائیڈ کر سکتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی، اور ساتھ میں مشکور ہوں اپنے شیخ حضرت ابو انیس محمد برکت علی کا. میں تو زراعت کی سائنس پڑھا ہوا تھا، ایم ایس سی زراعت تھا، کہ انہوں نے مجھے علم الابدان کے حاصل کرنے کا حکم دیا. وہ خود بھی علم الابدان کے بہت بڑے سائنسدان سے، خود بھی مجھے وہ لیکچر دیتے رہے. اس طرح میں نے ان کے زیر سایہ تربیت کی اور انہوں نے مجھے حکم دیا کہ اپنی زندگی اللہ کی بیمار مخلوق کے خدمت کے لیے وقف کر دو. ان کے حکم کے تحت بندہ رواں دواں ہے اور جوانی سے لے کر اب اس عمر تک اسی ایک جذبے کے تحت خدمت خلق کے تحت شب و روز محو عمر رہتا ہے. آخر میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ کہاں لکی مروت، کہاں پشاور، کہاں کراچی، یعنی کہ باقی تو رہ گیا ملتان اور یہ دوسرے قریبی لوگ، یہ تو آئے ہیں، لیکن یہاں ہر جگہ سے لوگ آئے بیٹھے ہیں. لکی مروت کے آئے، مردان کے آئے بیٹھے ہیں، پشاور سے آئے بیٹھے ہیں، مانسہرہ سے آئے بیٹھے ہیں پوری ٹیم، کراچی سے آئے ہوئے ہیں حکیم یاسین صاحب اور ان کے ساتھ ایک دیگر حکیم. تو اس طرح میرے محترم میں آپ سب کا مشکور ہوں. آپ کے آنے پر آپ کرایہ بھی خرچ کرتے ہیں، رات کے سفر کی مشقت بھی برداشت کرتے ہیں، اپنے جو مطب ہیں ان کو بھی بند کرتے ہیں. ایک دن جو ہے آپ کی کمائی کا وہ بھی آپ قربان کرتے ہیں. یہ آپ کا علمی شوق جو ہے، علم میں کمال کرنے کا جو جذبہ ہے، میں اسے بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور آپ سب کی آمد پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، مرحبا کہتا ہوں اور مشکور ہوں. اللہ حافظ.